بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا معزز حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بالکل ذوالقعدہ کا آخری دن ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طرح محرم، یہ تینوں مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں۔ کل سے ہمارے اور آپ کے لیے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اسلامی 12واں مہینہ شروع ہوگا، جو کہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ ذوالحجہ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بالخصوص اس کے شروع کے 10 دن اللہ کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العشر عشر الاخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، تو ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو چیزیں اللہ کے یہاں بڑا مقام مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے بعد کا جو مہینہ ہے، بالخصوص اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ 10 دن بڑے عظیم دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها هي لیالی العشر الاول من ذی الحجہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی جن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور اسی طرح مسروق کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، قال هي افضل ایام السنہ، کہتے ہیں کہ یہ سارے سال میں سب سے افضل دن ہے۔ تو یہ جو اس کے بعد کی جو ایام، اس کے بعد کا جو مہینہ، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن
ساری دنیا کے سب سے افضل دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا العشر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل دن جو ہے یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن۔ تو یہ 10 دن بڑے غنیمت والے دن ہیں، یہ 10 دن بڑی عبادتوں والے دن ہیں، یہ 10 دن اللہ کے یہاں بڑا مقام مرتبہ رکھنے والے دن ہیں۔ تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ منہ فی هذه الايام العشر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں۔ صحابہ نے فوراً اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں کہ سب سے افضل عمل وہ ہے جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جائے، کیا اللہ کے نبی جہاد بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے فضیلت والا، اس سے بڑا مقام والا نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا إِلَّا رَجُلٌ، کہا سوائے اس آدمی جس نے اپنا مال لیا، اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چلا گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ دنیا میں پائے جانے والے سب ایام میں سب سے افضل ایام یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے 10 دن ہماری زندگی میں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، یقین مانے اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پائے جانے والے سب سے افضل دنوں کو اللہ نے ہماری زندگیوں میں بھر دیا ہے۔ اور اسی طرح حاضرین اس حدیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ 10 دن جو ہے سب سے افضل دن ہے، سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن 10 دن ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بھی محبوب ہے اللہ کے نزدیک۔ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جو عمل ہم اور آپ کریں گے، یاد رکھیں چاہے وہ عمل کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام اعمال سے محبوب ہے جو ذوالحجہ کے دنوں میں 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جو لوگ ان 10 دنوں میں اعمال کرتے ہیں، یقین مانے ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں ہم اور آپ کریں گے، عام دنوں میں یقیناً ہم ان نیکیوں کو کرتے ہوں گے، لیکن ان 10 دنوں میں ان نیکیوں کو کرنے کی وجہ سے عام دنوں کے کیے جانے والے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جو ہے عام دنوں میں آج ہی دیکھیں ہم اور آپ جمعہ کی نماز آپ پڑھیں گے، یقیناً جمعہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اللہ اس آج کو بہت بڑا رکھا ہے، لیکن اس کے بعد کے بارے میں جو نیکسٹ جمعہ آئے گا اس جمعہ کو جب ہم نماز پڑھیں گے، یقین مانیں اس جمعہ کی نماز کا جو اجر ملے گا آج کے جمعہ کے اجر سے زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 دن جو ہے سب سے افضل دن ہے اللہ کے نزدیک، وہ 10 دن ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح معزز حاضرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ازکى عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في 10 اذهار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، آگے کہتے ہیں ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في 10 اذهار، کہتے ہیں کہ اور سب سے زیادہ اجر یعنی اس اجر اس کے برابر کوئی اجر کو پہنچ نہیں سکتا، یہ وہ اعمال ہیں جو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر کہا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا جو اجر ہے وہ اجر کو باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہرگز ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے اجر میں ان کی نیکیوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی جہاد بھی نہیں ہے؟ تو اس حدیث کے ان الفاظ سے محدثین نے کہا کہ صحابہ نے جہادی کا سوال کیوں کیا؟ چاہتے تو اللہ کے نبی سے حج کا سوال کر سکتے تھے، چاہتے تو اللہ کے نبی سے نماز کے بارے میں پوچھ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا نماز بھی جو ہے اس سے بڑا مقام نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اس سے بڑا مقام نہیں ہے؟ کیا حج اس سے بڑا مقام نہیں ہے؟ ان تمام اعمال کو چھوڑ کر صحابہ نے حجی کے بارے صحابہ نے جہادی کے بارے میں کیوں پوچھا، کیوں سوال کیا کہ اللہ کے نبی جہاد بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا؟
صحابہ اکرام اس کے تعلق سے کہتے ہیں، ایسا روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جہاد کے برابر کسی اور عمل کو نہیں سمجھتے. جتنا مقام و مرتبہ جہاد کے بارے میں سمجھتے تھے اتنا بڑا مقام و مرتبہ کسی اور عمل میں نہیں سمجھتے تھے. ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں نرى الجہاد افضل العمل، اللہ کے نبی ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم عورتیں ہیں، جہاد نہیں کر سکتے. تو حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل جہاد سے بھی افضل ہے، اللہ یہ کہ وہ مجاہد جو اپنا جان اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکل گیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. تو یہ 10 دن بڑے غنیمت والے دن ہیں. اسی لیے امام مجاہد رحمہ اللہ مفسر قرآن کہتے ہیں ما من عمل فی ایام السنہ افضل منہ من 10 من ذی الحجہ. مجاہد کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل ہے. باقی سال بھر کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا جو ثواب ہے. اور اسی طرح امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ جو عام دنوں میں ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، گرچہ وہ نفل عمل ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ افضل عمل نہیں ہے، نفل عمل، لیکن وہی نفل عمل ان 10 دنوں میں اگر کیا جائے تو عام دنوں کے افضل عمل کے برابر وہ ہو جاتا ہے. یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب یقین مانے عام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے. اور یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بڑے محبوب دن ہیں. اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من عمل فی ایام افضل منها فی هذه. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے یقین مانو اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی افضل عمل نہیں. ذوالحجہ کے شروع کے ایام بڑے فضیلت والے دن ہیں. اور اسی طرح ذوالحجہ کے شروع کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے دن ہے. ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننے کے دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام یتقرب الی اللہ فیہا بعمل افضل من هذه الايام العشر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس عمل کے ذریعے سے ہم اور آپ قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی قربت پا سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، یقین مانے وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اعمال ہیں. تو 10 دنوں کے اعمال 10 دن جو ذوالحجہ کے شروع کے ہیں ان دنوں میں جتنا زیادہ ہم اور آپ نیکیاں کریں گے، جتنا زیادہ ہم اور آپ فرائض کا اہتمام کریں گے، جتنا زیادہ ہم اور آپ صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے میں ہمارا شمار ہوگا. اور اسی طرح معزز حاضرین یہ 10 دنوں کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان نعمتوں کو ہمارے لیے چن لیا. یقین مانے ہماری اور آپ کی زندگی یقین مانے دنیا میں بہت مختصر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دی، انسان کی زندگی کی مثال نہیں دی. اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے کہ ایک آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبا کر نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہے. بس یہ دنیا کی مثال ہے. اور یہ جو سمندر تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آخرت ہے، آخری اخروی زندگی ہے یہ ہماری اور آپ کی. تو دنیا کی زندگی بس انگلی میں لگا ہوا پانی کی مثال اللہ کے نبی نے دی، اور اس میں ہم میں سے ہر ایک آدمی کی زندگی اس سے مختصر ہے. یاد رکھیں یہ زندگی دنیا میں جو ہماری اللہ نے دی ہے یہ بڑی مختصر ہے. اس کے بعد کی جو مراحل ہمارے لیے ہیں قبر کے مراحل ہیں، اس کے بعد میدان میں محشر کے مراحل ہیں. یقین مانے وہ زندگی بڑی طویل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا. ہم ان دنوں کے لیے آج کیسے تیاری کریں گے؟ اس مختصر سی زندگی میں ہم اتنے لمبے دن کا کیسا سامنا کریں گے؟ یہی وہ فضیلت والے دن ہیں، یہی وہ افضل اعمال ہیں جن کو ہم اور آپ پڑھ کر اپنی اخروی زندگی کو بنا سکتے ہیں، اپنی اخروی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اعمال کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے دنوں کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے مکان جگہوں کی فضیلت کیوں بیان کی؟ تاکہ بندے ان وقتوں میں یا ان اعمال کو ان جگہوں میں وہ اعمال کر کر زیادہ سے زیادہ اجر پا لیں اور قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فضیلت والے ایام بنائے ہیں. اسی طرح
ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوا یعظمون 13 سلف صالحین کے اندر 3 طرح کے ایسے 10 دن پائے جاتے تھے جن کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. سلف صالحین 3 طرح کے ایسے 10 دن تھے جن کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. ان 10 دنوں میں پہلے 10 دن رمضان کے آخری اشرا جس میں لیلۃ القدر ہوا کرتے ہیں. دوسرے 10 دن ذوالحجہ کے شروع کے پہلے کے 10 دن اور تیسرے 10 دن محرم کے پہلے کے 10 دن. یہ 10 دن ایسے ہوا کرتے تھے جن کی تعظیم سلف صالحین کیا کرتے تھے اور ان دنوں کو غنیمت جانا کرتے تھے. رات کو سونا چھوڑ دیا کرتے تھے, دن کو کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حلق سو جایا کرتے تھے, اللہ کی عبادت قیام کرتے کرتے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی, تھک جایا کرتے تھے, لیکن اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. یہ 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں. اور اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا دخل عشر ذی الحجہ, جب ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن شروع ہو جاتے, ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن شروع ہو جاتے, کہتے ہیں اجتہد فی العبادۃ اجتہادا شدیدا. آپ جو ہے 10 دن جیسے شروع ہو جاتے آپ اتنی کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے, اتنی عبادت کیا کرتے, کہتے ہیں حتی ما یکاد یقدر علیہ, حتیٰ کہ لوگ دیکھ کر سمجھتے کہ شاید ہی کسی کے پاس اتنی عبادت کرنے کی طاقت ہو. یہ 10 دنوں میں بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے سلف صالحین. یہ 10 دن ذوالحجہ کے بڑے افضل دن ہوا کرتے تھے اور سلف صالحین جو ہے ان 10 دنوں کو غنیمت جانا کرتے تھے. اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف ہو جایا کرتے تھے, صبح شام کا خیال نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو اتنا تر رکھا کرتے تھے, کسی کو بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت میں اس قدر مصروف ہو جایا کرتے تھے, اطراف اور اکناف میں کیا ہو رہا ہے اس کا انہیں خیال نہیں ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ آگے کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر, کہتے تھے کہ جب ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہو جائے رات کو چراغ نہ بجھایا کرو ورنہ تم سو جاؤ گے. چراغ کو جلائے رکھو تاکہ تمہاری نیند جائے اور تم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ, اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے, تاکہ تمہاری رات اللہ کی عبادت میں گزرے اور تاکہ تم روزے کے لیے سحری کو جاگ سکو. رات کے وقت جو ہے چراغ کو جانا چھوڑ دیا کرتے تھے, اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. تو یہ 10 دن بڑے فضیلت دن ہیں. اور اسی طرح معزز حاضرین ان 10 دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن بھی ہے جسے ہم اور آپ 9 ذی الحجہ کے نام سے جانا کرتے ہیں. اس دن کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دن کو مکمل کرنے کے لیے, اسلام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کو چن لیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو تم پر جو ہے میں نے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین بطور اسلام کو میں نے قبول کر لیا, راضی ہو گیا. تو کہتے ہیں ایک یہودی آیا آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یا امیر المومنین, کہا کہ اے امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونہا, کہا کہ تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھا کرتے ہو, جس کی تم تلاوت کیا کرتے ہو. لو علینا, کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم یہود میں وہ آیت کریمہ نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا, تو ہم اس دن کو جو ہے عید کا دن بنا لیں. غیر مسلم یہودی ہے لیکن اسے بھی اس بات کا علم ہے, وہ کہتا ہے آ کر کہ آپ پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, اگر ہم میں ہمارے دین میں آیت کریمہ نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت کریمہ نازل ہوئے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے, تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قد عرفنا ذلک اليوم, کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آیت کب اتری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ آیت کہاں اتری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کو اترتے وقت اللہ کے نبی کی کیفیت کیا تھی. وہ آیت جمعہ کے دن عرفہ کے مقام پر اتری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کو اپنے دین کے اتمام کے لیے, دین کی تکمیل کے لیے چنا وہ یوم عرفہ کا دن ہے اور وہ دن اسی 10 دنوں کے اندر پایا جاتا ہے, 9 ذی الحجہ کا دن. اور اسی طرح معزز حاضرین یہ 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کی عیدوں کا دن ہے. جس طرح مسلمانوں کی کئی ایک عیدیں ہیں, جمعہ کا دن مسلمان کی عید کا دن ہے, بقرعید کا دن مسلمان کی عید کا دن ہے اور رمضان مسلمان کی عید کا دن ہے. انہی عید کے ایام میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کو کہا کہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا یوم عرفہ، کہا کہ عرفہ کا دن یہ عیدنا لأہل الاسلام، اہل اسلام کی عید کے ایام میں سے ایک دن، تو عرفہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قرآن مجید کے اندر 2 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ صرف ایک دن ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت اور کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کے بارے میں، وہ شاہد و مشہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہد اور مشہود جو سورہ بروج کی آیتیں ہیں، اس کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد جو ہے عرفہ کا دن ہے۔ اللہ نے کہا قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی، تو کہتے ہیں کہ مشہود کا مطلب جس دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ دن جو ہے عرفہ کا دن ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے طاق کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کی دن کی قسم کھائی ہے، اور یقین مانے جس دن کی اللہ قسم کھاتے ہیں اس دن کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کی بھی قسم کھائی ہے، جس چیز کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کے 3 مطلب ہوا کرتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ کہ وہ چیز بذات خود فضیلت والی ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جن چیزوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے اس کا مقام مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم اگر کسی کو کبھی کوئی قسم کھانا ہو، کسی قسم ہمارا کھاتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تبھی ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے کہ صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، وہ ان کی قسم کھاتے ہیں، وہ اپنے بڑے بڑوں کی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تو ان کا مقام کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھا لے، جو سب سے بڑا کبریائی والا ہے، اگر وہ کسی چیز کی قسم کھا لے، یقین مانے اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مطلب اللہ کی قسم کھانے کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو باخبر کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ دن بڑے فضیلت والے دن ہوا کرتے ہیں، جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ چیز بڑی عظمت والی ہوتی ہے، اسے ضائع ہونے نہ دے، اسے بیکار جانے نہ دے۔ اور اسی طرح محترم حاضرین، عرفہ کے دن کے تعلق سے 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عرفے کے دن کا روزہ میں اللہ پر یہ گمان کرتا ہوں، اللہ پر سے یہ امید کرتا ہوں کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے 2 سال کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عرفے کا دن ہی وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی اولاد جب سے وہ ہیں، ان کے بیٹے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جتنے پیدا ہو کر جا چکے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے جگہ اکٹھا کر دیا۔ اور وہ مقام کون سا تھا؟ وہ مقام، وہ جگہ عرفہ کا میدان تھا۔ یقین مانیے عرفہ کا دن یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کا دن یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ عرفے کا دن ہمارے اور آپ کے جہنم سے آزاد ہونے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جتنا عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یقین مانے اتنا کسی اور دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ تو عرفے کے دن اللہ تعالیٰ جو بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور عرفے کا دن یہ وہ دن ہے جس پر اللہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ جب حجاج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، یہ میرے بندے دھول میں لت پت ہیں، بڑا گندا بال ہے ان کے، بے قید ان کی حالت نہیں، تو اس حالت میں کیسے جمع ہوں؟ فرشتوں کے سامنے آ کر اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، گرد و غبار میں لپٹے ہوئے ہیں، بغیر کنگھی کیے ہوئے، بال بڑا گندا ہے، دھول میں لت پت ہے، یہ لوگ اس طرح کیوں جمع ہوا ہے؟ یہ لوگ یہاں پر کس لیے اس حالت میں جمع ہوئے ہیں؟ یہ کہہ کر اللہ رب العزت جو فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح محترم حاضرین،
عرفہ کا دن یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن یاد رکھیں، کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں، یقین مانے کہ اس دن جتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں کسی اور دن اتنی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور اس دن کی جانے والی دعاؤں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل دعا جس کو میں نے بھی کیا ہے اور جس کو پچھلے انبیاء جو نبی پیچھے گزر چکے اللہ کے نبی سے پہلے انہوں نے بھی کیا ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو عرفہ کے دن دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں، اور عرفہ کے دن کی جانے والی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جن میں سے ہم میں سے اکثر لوگوں کی دعا یاد ہوگی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو معزز حاضرین، ذو الحجہ کے جو ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ایام ہمیں عطا فرمائے، اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ 10 کے 10 دن بھی ہماری زندگی میں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ یہ دن بڑے افضل دن ہے، ان دنوں کو غنیمت جانے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو آپ کے سننے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے نیکی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی سے ہو چکی ہے اللہ جو جان کر ہی سے جو انجانے میں اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنے رحم و کرم پر نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ غربت میں ہیں اللہ ان کی غربت کو دور فرمائے، جو لوگ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کے محتاجی کو دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو اللہ تعالیٰ کی یہاں صحیح سالم ہمیں سونپنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کے مردوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جو لوگ اس راہ میں شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان عطا فرمائے، اللہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسے حاکم کا انتخاب کرے جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث خیر ہو، اللہ تعالیٰ ہر اس حاکم سے بچائے جو ہمارے اور آپ کے لیے اور اسلام کے لیے باعث شر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے اچھی تربیت دینے والا بنائے، اللہ ہمارے گھروں کو اسلامی گھرانہ بنائے، اللہ تعالیٰ زندہ دین کو پر زندہ رکھے، جب خاتمہ و خاتمہ بالخیر و آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين انه هو التواب الرحيم وما علينا من البلاغ اللهم هل بلغت اللهم اشهد۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں پائے جانے والا ایک دن 10 ذی الحجہ بھی ہے جسے ہم اور آپ عید کا دن جانتے ہیں، اور یہ دن بھی بڑا فضیلت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ اہل مدینہ کے لیے 2 دن ایسے تھے جس میں وہ کھیلا کھودا کرتے تھے، جس میں وہ عید منایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ ابدلکم یومین خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی 2 دن عید کے مقرر کیے ہیں، لیکن جو اللہ نے تمہارے لیے عید کے دن مقرر کیے ہیں وہ ان 2 دنوں سے بہتر ہیں، ان 2 دنوں سے افضل ہیں جو اہل مدینہ منایا کرتے تھے، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 10 ذی الحجہ کا دن یہ بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اسی طرح 10 ذی الحجہ ہی کا دن وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام عرفات میں موجود تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کئی ایک سوال کیے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا یوم النحر، عید کے دن کو، فقال کہا ای یوم اعظم حرمتا، کہا کہ اے صحابہ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ حرمت والا دن کون سا ہے؟ فقالوا یومنا ھذا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج کا دن حرمت والا دن ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ مہینہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ پھر پوچھا سب سے زیادہ حرمت والا شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جہاں ہم موجود ہیں مکہ المکرمہ وہ سب سے افضل شہر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فإن دماءکم وأموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا هل بلغت، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون کو، تمہارے مالوں کو تم پر ایسے حرام کیا ہے جیسا کہ آج کا دن یعنی 10 ذی الحجہ حرمت والا دن ہے،
جس طرح یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا شہر ہے، اسی طرح تمہارے لیے تمہارے بھائیوں کا خون حرام ہے، تمہارے بھائیوں کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے لینا حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ حرمت والا دن کون سا ہے؟ تو کہا کہ 10 ذی الحجہ کا دن سب سے زیادہ حرمت والا دن ہے، جسے ہم اور آپ عید کا دن جانتے ہیں۔ اور اسی طرح 10 ذی الحجہ ہی ایک حج اکبر کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا یوم النحر، کہا کہ یہ یوم النحر یعنی بقرعید کا دن ہے۔ ھذا یوم الحج الاکبر، یہی دن حج اکبر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ ہی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن بھی اللہ کے نزدیک سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے، یعنی عید کا دن ہے۔ آپ غور کریں ان چیزوں میں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ 10 دن حرمت والے دن ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 دنوں میں سے ایک دن عرفہ کے دن کو کہا کہ یہ سب سے عظمت والا دن ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 دنوں میں سے ایک دن جو 10 ذی الحجہ عید کا دن، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے افضل دن ہے۔ ایک ہی چیز میں اللہ تعالیٰ نے کئی افضل دنوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے، اور یہی چیز اس کی خصوصیت اور اسی کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر اتنی عظمت والی عبادتیں جمع کر دی ہیں، اتنے عظمت والے ایام جمع کر دیے ہیں جو کسی بھی دوسرے مہینے میں اللہ نے جمع نہیں کی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو فضیلت جو دی ہے، کہا کہ سب سے افضل دن ہے۔ یہ فضیلت کیوں دی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادت کو جمع کر دیا ہے۔ حج ان 10 دنوں میں ہوا کرتا ہے، اور قربانی ان 10 دنوں میں ہوا کرتا ہے، نماز ان 10 دنوں میں، روزے 10 دنوں میں، اللہ کے نبی 10 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، اور 10 دنوں میں یہ حج ہے، اور 10 دنوں میں فرض نمازیں بھی ہیں، اور 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، یعنی جو بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا، اور اسی وجہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کو غنیمت جانے، ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں سے پیدا اٹھانے والا بنائے، اللہ ان 10 دنوں کو غنیمت جاننے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اس میں کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ قال اللہ تعالیٰ